ہے کہ ہم تو صرف نزدیک سے سننے کے قائل ہیں، اور آیت میں دور سے پکارنے والوں کو کہا گیا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، ہم تو عند القبر سما کے قائل ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے توجہ کرو، ہم عن دعائہم غافلون یہ مطلق ہے یا مقید ہے؟ مطلق ہے جی، مطلق ہے۔ ہم عن دعائہم غافلون من بعید، نہیں جی، وہ قید لگی ہے۔ اگر دور سے پکارے تو وہ بے خبر ہیں، اور قریب سے پکارے تو چڑی چڑا دیکھتے ہیں، ہے کوئی قید لگی ہوئی؟ نہیں جی۔ اور آپ سمجھتے ہیں کتاب اللہ کا مطلق الجدری المطلق جدری علی اطلاقہ ہی، قرآن کے مطلق کو ہمیں شیطانی کی وجہ سے، اور وہ بھی 14ویں صدی کے زنابر جی، مولوی بھی نہیں، 14ویں صدی کے ڈنگر تخصیص کر رہے ہیں، حالانکہ یہ مجتہد کے قول سے بھی قرآن کا مطلق مقید نہیں ہو سکتا۔ اور ہم عن دعائہم غافلون یہ مطلق ہے، کیا دلیل ہے اس کو مقید کرنے کی؟ کوئی نہیں۔ تیسرا اعتراض، تیسرا یہ کہ ہم تو صرف صلاۃ و سلام کے قائل ہیں، اور جہاں فتویٰ لگا ہے دعائہم پر، غیر اللہ کی پکار پہ فتویٰ لگا ہے، اور ہم تو کیا سلام کے قائل ہیں، سلام تو پکار نہیں۔ یہ بولتے ہیں کہ ہم صرف صلاۃ و سلام کے قائل ہیں۔ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب آدھا گھنٹہ روزے پہ مشورہ کرتا ہے، ان کے ایک مولوی نے بیان کیا، اور ابھی تک مولوی صاحب نے تردید نہیں کی کہ اس کا صاحب نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کا مولوی صاحب کہہ رہا ہے کہ میں آدھا گھنٹہ مولانا فضل الرحمان روزے پہ ٹھہرتا ہے، میں نے پوچھا جی اتنا لمبا سلام، تو انہوں نے کہا میں سلام نہیں، نبی پاک سے مشورہ کرتا ہوں۔ تو یہ کون ہے جو اس سے چھپا کا قائل نہیں؟ آج جو ان کے وکیل بنے بیٹھے ہیں وہ تو صرف صلاۃ و سلام کے قائل ہیں اور کسی چیز کے قائل نہیں۔ تو کون سا للڑ ہے جو قبر پر سفارش کرانے کا قائل نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب کے سب قائل ہیں، اور للڑوں میں کوئی ایسا نیک للڑ نہیں ہے جو یہ جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ قبر مبارک پہ جا کے یا انبیاء کی قبور پر جا کے دعا کی درخواست کرنی جائز نہ ہو۔ سب کہتے ہیں، اور مولانا سرفراز نے استشفاء کا پورا باب قائم کیا ہے۔ اب جو ان کے نئے خرافات آپ کو کہیں آپ آگے سفارش کریں، بریلوی تو اتنا کہتے تھے پیرا میری تیرے آگے اور تیری اللہ کے آگے، اس نے 3 سیڑھیاں اور بھی بنا دی۔ تو استشفاء کے قائل ہیں بھائی، استشفاء کے، اور صرف صلاۃ و سلام نہیں۔ مولانا نے لکھا ہے کہ فہم، ادراک، شعور، فہم و سماع میں زندہ اور مردہ برابر ہے۔ اور عبد الشکور ترمذی نے لکھا ہے جو خرق عادت سماع کا قائل ہے وہ سماع کا منکر ہے۔ دائمی سماع ماننا، دائماً سماع ماننا، یہ سماع کا قائل ہونا ہے۔ تو یہ جو تعویل آپ کے مولوی بیٹھ کے کر رہے ہیں، یا تو ان کو ان لڑوں کے مذہب کا ہی پتہ نہیں ہے کہ صرف صلاۃ و سلام، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ صرف صلاۃ و سلام کے قائل نہیں، یہ دائماً سماع کے قائل ہیں۔ آپ